شکریہ آصف صاحب. اچھا رضوان صاحب کائنڈلی 4 سے 5 منٹ دیجیے گا اور اپنا میں جو بھی منشور ہے آپ پیش کرنا چاہیں. سر کوئی 9-10 منٹ لیے مینیفیسٹو کے، تو مجھے کوشش کریں گے کہ اسی کے اندر نہیں وہ کوالٹی میں چاہ رہا ہوں کہ 6 7 7 8 آپ 8 منٹ لے لیں، لیکن 8 منٹ لے لیں سر. آپ 8 منٹ لے لیں، لیکن آپ کے ساتھ ایک سخت سوال بھی کرنا ہے، اس لیے میں وہ بےتاب ہوں سوال. حاضر میں سخت سوالوں کے لیے حاضر ہوں سر، کیونکہ میں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے بار کے لیے، تو میں ہر طرح کا جو ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے جو اپنے آپ کو الیکشن میں پیش کرتا ہے، اس کو تمام سوالوں کو فیس کرنا چاہیے، ان کو جواب بھی دینا چاہیے. تو میری مینیفیسٹو میں اگر آتے ہیں تو سب سے پہلے جو میرا مینیفیسٹو جو ٹاپ پریورٹی ہے کہ انفارچونیٹلی پچھلے تھوڑے عرصے میں ہماری وکلا کی ڈگنیٹی شاید کہیں کمپرومائز ہو گئی ہے. تو میرا پرائمری پرپز ہوگا، کیونکہ میں ایک چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں، انفارچونیٹلی ہمارے کچھ دوست پچھلے تھوڑے عرصے سے جوڈیشری کو ملائن کر رہے ہیں کہ ہماری جوڈیشری 130ویں نمبر پہ آ گئی، ہماری جوڈیشری فیل ہو گئی، ہماری جوڈیشری کام نہیں کر رہی. تو میری ان کے لیے عرض ہے کہ وین ایور وی سے جوڈیشری یا جوڈیشل سسٹم، تو وہ ججز پہ مشتمل نہیں ہوتا. جوڈیشری مینز یا جوڈیشل سسٹم مینز ایڈجوڈیکیشن سسٹم. تو ایڈجوڈیکیشن سسٹم میں 3 لوگ ایک کیس کو مل کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں، جس میں 2 وکیل ہوتے ہیں اور 1 جج ہوتا ہے. سو جوڈیشل سسٹم جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں 2/3 میجارٹی ہم وکلا کی ہے. تو ہمیں اس پہ جب بھی ہم کرٹیسائز کرتے ہیں جوڈیشل سسٹم کو، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ایکچولی ہم اپنے آپ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، ہم اس جوڈیشل سسٹم کا پارٹ ہیں، رادر 2/3 میجارٹی کے ساتھ پارٹ ہیں. یہ بار کو اور بینچ کو سمجھنا چاہیے. انفارچونیٹلی اب شاید ہم اس کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پا رہے. تو ہم سب نے مل کر اس جوڈیشل سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے. اگر 130ویں نمبر پہ ہیں تو ججز نہیں 130ویں نمبر پہ، ہم سب 130ویں نمبر پہ ہیں بینگ سسٹم. تو ہم سب اس لیٹیگینٹ کے اسٹیک ہولڈر کے مجرم ہیں. وہ ججز مجرم نہیں ہے کہ ہم وکیل بیٹھ کے ججز کو سوال کریں یا ججز بیٹھ کے ہم سے سوال کریں. ہم دونوں اس کے برابر کے مجرم ہیں. ہم نے مل کے اس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے، ہم نے مل کے کام کرنا ہے. تنقید نہیں کرنی، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ انفارچونیٹلی پچھلے تھوڑے عرصے میں تنقید کر کے تو چیزوں کو آگے لے کے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم وکلا ہیں اور ہمارا کام ہی بات کر کے مسائل کو حل کرنا ہے. ہمارا کام چوک میں، چوراہے میں، سٹیج پہ کھڑے ہو کے تنقید کرنا نہیں ہے. ہم نے جو بھی ہمارے جوڈیشل سسٹم کے مسائل ہیں، ہم نے جوڈیشری کے ساتھ، بینچ کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ ان چیزوں کو ریزالو کرنا ہے. ہم نے صرف تنقید نہیں کرنی، اور بات کر کے ہی ریزالو ہوتے ہیں. ان کو نہ ہم جوڈیشری کو تنقید کر کے چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں، اور نہ جوڈیشری ہمیں تنقید کر کے ہمیں کہہ کہ جی کہ وکلا کام نہیں کرتے، وکلا پڑھتے نہیں ہیں. ہم نے مل کے اس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے، اور جو آنے والی جنریشن ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے کام کرنا ہے. دوسری چیز جو میری مینیفیسٹو میں سب سے اہم ہے، ایک چیز جو فرسٹ اس پوائنٹ کے ساتھ میں ایڈ آن کروں گا، کہ میں یہ کوشش کروں گا کہ میں ادر پارٹ آف دی جو جوڈیشل سسٹم ہے اس سے کے ساتھ بیٹھ کے ان سے ریکویسٹ کروں کہ ہم نے اس جوڈیشل سسٹم کو رن کرنا ہے اور میوچل رسپیکٹ کو لے کے رن کرنا ہے. ہم نے بینچ کی رسپیکٹ کرنی ہے، اور بینچ نے بھی پیش ہونے والے وکیل کی رسپیکٹ کرنی ہے. وکیل اگر تیاری کر کے اگر کوئی ینگ لڑکا خاص طور پہ نہیں آیا تو اس کو ٹائم دیا جاتا ہے، اور یہی ہمیشہ جوڈیشری کا ترا امتیاز رہا ہے کہ وہ بچوں کو، جو نئے آنے والے بچے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ، جیسے میں نے کہا ہے کہ ہمیں یہ نوجوانوں کا سال ہے، تو میں نوجوانوں کے لیے انشاءاللہ اللہ کے کرم سے یہ انشور کروں گا کہ ان کو بینچ میں اسی طرح عزت دی جائے جس طرح ایک 20-30 سال کے پریکٹس والے وکیل کو عزت دی جاتی ہے. دوسری چیز جو میں بہت خاص طور پہ میں اس پہ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کام کروں، کہ ہمارے جو نوجوان وکلا آ رہے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ ابھی لاسٹ جو اسلام آباد بار کونسل میں انٹرویوز ہوئے، اس میں 120 کینڈیڈیٹس تھے جنہوں نے لائسنس کے لیے اپلائی کیا، ہائی کورٹ کے لائسنس کے لیے. اس میں صرف 56 وکلا ایسے تھے جن کو وہ لائسنس دیا گیا، باقی سارے ڈیفر ہوئے.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ انفارچونیٹلی یہ بار کی ذمہ داری ہے جو پوری نہیں کی جا رہی، کہ آپ نے ان نوجوان وکلاء کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے، ان کے لیے لیکچرز کا انعقاد کرنا ہے، ان کے لیے ٹریننگز کا انعقاد کرنا ہے، تاکہ 2 سال کے بعد جب وہ ایلیجیبل ہوں ہائی کورٹ انرولمنٹ کے لیے تو ان میں وہ تمام کیپیبلٹیز ہوں جو ہائی کورٹ کے وکیل کے لیے ضروری ہیں. ان کو ہائی کورٹ کی پریکٹس کے بارے میں آپ لیکچرز دے کے، سیمینارز کر کے ان کے لیے وہ ساری کیپیبلٹیز ان میں پیدا کریں گے. بار کی ذمہ داری ہے. تو یہ ایک چیز ہم انشاءاللہ اس کو انشور کریں گے. اس کے علاوہ ہم کوشش کریں گے کہ جو ہم ایک اور چیز شاید اسلام آباد پہ بیٹھ کے ہم آج تک جو فیڈرل ہماری کیپٹل ہونے کی وجہ سے جو ہمیں پریویلیجز حاصل ہیں، ہم شاید آج تک ان کو انکیش نہیں کر پائے. ہم انٹرنیشنلی اسکالرشپس جنریٹ کر سکتے ہیں اپنے بار کے ممبرز کے لیے. ہم ان کے لیے انٹرنیشنل ٹریننگز کو انشور کر سکتے ہیں جو نہیں کیے جا رہے. میں انشاءاللہ اس پہ بھی باقاعدہ طور پہ کام کروں گا تاکہ ہماری بار کے ممبر باہر جا کے سیکھ کے آئیں اور پھر آ کے ہمارے بار کے لوگوں کے ساتھ اپنا نالج شیئر کریں اور اوور آل ہماری بار ترقی کر سکے. اس کے علاوہ کیونکہ میں لیجسلیشن نہیں کر سکتا، میں نہ ایڈوکیٹ جنرل اپوائنٹ کر سکتا ہوں، نہ اس کو ریگولیٹ کر سکتا ہوں. ہم اس کے لیے کوشش ضرور کر سکتے ہیں، ریکویسٹ ضرور کر سکتے ہیں، نہ میں اتنے بڑے بڑے کام کر سکتا ہوں. میں بنیادی طور پہ کام 1 سال میں، کیونکہ بہت چھوٹا سا ٹینیور ہے اور نہ میں لیجسلیچر ہوں، نہ میرے پاس کوئی ایسی پاورز ہیں کہ میں لیجسلیشن میں کوئی انٹرفیئرنس کر سکوں. ہم ریکمنڈیشن بھیج سکتے ہیں، ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں بار کونسل کو. بار کونسل کا مینڈیٹ ہے، ہمارے بار کونسل کے ممبرز کام کر رہے ہیں اور ان کو بینگ بار یا بینگ بار ممبر بھی آپ کوئی بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں. بینگ سیکرٹری جنرل ہمارے کچھ ڈفرینٹ کام ہیں جو ہم نے کرنے ہیں، ہائی کورٹ کے ممبرز کو سرو کرنا ہے. تو میں 1 2 3 چیزیں جو بڑی بیسک ہیں. ایک تو اگر ہم ایجوکیشن کی بات کریں تو ہمارے بار کے وکلاء سارے آسودہ حال نہیں ہیں. ان کے بچوں کی ایجوکیشن خاص طور پہ میں اس کو فوکس کروں گا. ایک تو گورنمنٹ کے جو اسکول اور کالجز ہیں، انشاءاللہ میں ان کے ساتھ لیائزن کر کے کوشش کریں گے کہ ان میں سے کوئی کوٹا مختص ہو جائے یا ان ریٹن انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ جو ہمارے بار کے ممبرز ہیں ان کے بچوں کو وہاں پہ ایڈمیشن کے ٹائم جتنی بھی میکسیمم سہولت ہم بار کا پلیٹ فارم استعمال کر کے ان کو دے سکیں. اس کے علاوہ جو پرائیویٹ سکولز ہیں ان کے ساتھ ہم ایم او یوز سائن کر سکتے ہیں، ایگریمنٹ سائن کر سکتے ہیں کہ ہمارے بار کے جو ممبرز ہوں گے ان کو آپ یہ کنسیشنل ریٹس پہ ان کی فیسیں کم کر دیں. ان کو جو میکسیمم، کیونکہ بہت سارے دوسرے اداروں کو وہ سکولز یہی فیسلٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو بینگ بار ریپرزینٹیٹیو آپ کا کام ہے کہ وہی اسی طرح کی فیسلٹیز آپ اپنے بار کے ممبرز کے لیے وہاں سے لے سکیں. اس کے علاوہ دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے جو بار ممبرز کو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس پہ کام کروں، اس میں بار ممبرز کو سرو کروں، وہ ہے ہیلتھ، جو بہت بیسک نیڈ ہے ہمارے ہر بار ممبر کی. میں اس میں میرے پاس جو مینیفیسٹو ہے، جو میرے پاس لایا عمل ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو الحمدللہ ہمارے ایک بار کے ممبر تھے آصف نسیم عباسی صاحب، انہوں نے بڑی اچھی ایک ریٹ فائل کی تھی اور اس نے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اور اس کی اجر بھی دے. اس میں ہمارے بار کے اس وقت کے پریزیڈنٹ محمود جہانگیری صاحب پیش ہوئے اور ہم ان کی بھی اس کاوش کو اور اس مہربانی کو ہمیشہ یاد رکھیں گے. اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ آرڈر کیا تھا اور وہ آرڈر امپلیمنٹ بھی ہو رہا ہے کہ اسلام آباد کے جو گورنمنٹ کے ہاسپٹلز ہیں اس میں ہمیں یہ فیسلٹی حاصل ہے کہ ہم گیٹ 17 اور گیٹ 18 کے ایکویلنٹ ہم جو گورنمنٹ سرونٹس کے ایکویلنٹ ہمیں بھی وہ فیسلٹیز ملتی ہیں ہیلتھ کی. صرف مسئلہ کہاں پہ آتا ہے؟ مسئلہ وہاں پہ آتا ہے کہ جب وہ ہمارے بار ممبرز وہاں پہ جاتے ہیں تو ان کو پراپرلی انٹرٹین نہیں کیا جاتا. پیمز میں بھی اور پولی کلینک میں بھی ایک ہاسپٹیلٹی روم بنا ہوا ہے. ہمارا کام یہ ہے بینگ بار ریپرزینٹیٹیو کہ ہم اس ہاسپٹیلٹی روم تک ایکسیس لیں، ہم وہاں کی انتظامیہ سے بات کریں اور جو ججز کے لیے اور گورنمنٹ سروینٹس کے لیے ہاسپٹیلٹی روم میں سروسز اور جو ان کے لیے جو سہولیات میسر ہیں وہ ہم اپنے لیے بھی حاصل کریں. اور وہ بڑے آسانی سے ہو سکتا ہے، ہم ان کے ساتھ بات کر کے ان کے ساتھ لیائزن میں جا کے وہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا بار ممبر جو بھی میڈیکل فیسلٹی حاصل کرنا چاہ رہا ہے اس ہاسپٹیلٹی روم میں جائے اور وہاں سے. رضوان صاحب کائنڈلی 1-2 منٹ میں کنکلوڈ کیجیے گا. تو وہ ایک دوسری ہیلتھ کو لے کے جو میں ایک اور میرے ذہن میں بڑا اچھا پروپوزل ہے
کہ کچھ تو ہم جو ہمارے پریویس کیبنٹس تھی ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے کام کیا، اور اسلام آباد ڈائگنوسٹک سینٹر کے ساتھ اور کچھ اور اس طرح کے ہاسپٹلس اور ڈائگنوسٹک سینٹرز ہیں ان کے ساتھ ایگریمنٹس ہیں. میں اس کو فردر ایکسٹینڈ کروں گا کہ اسلام آباد کے جتنے بھی ناؤن میڈیکل جو ڈائگنوسٹک سینٹرز ہیں، جو ہاسپٹلز ہیں، ان کے ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ کوئی ایسی ایگریمنٹس کریں جس میں بار ممبرس کو کوئی کنسیشنل ریٹس دیے جائیں، ان کی فیسیں اور ان کے جو چارجز ہیں اس میں کنسیشن دیا جائے. اور دوسری خاص طور پہ اس میں کام کروں گا، چونکہ اگر آپ میڈیسن سے ریلیٹڈ آپ لٹیگیشن کرتے ہوں یا ادر وے اراؤنڈ آپ کو کچھ اس میں علم ہو، تو میڈیسن میں بہت زیادہ پروفٹ ہوتا ہے میڈیکل سٹورز کے لیے، وہ 100%، 200%، 300% ہوتا ہے. تو ہم یہ کوشش کریں گے جو ناؤن میڈیکل سٹورز ہیں ان سے بات کر کے جو بار ممبرز ہیں ان کے لیے کنسیشنل ریٹس پہ میڈیسن کی پروویژن کو یقینی بنائیں. وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایسا کام ہے جو ہو سکتا ہے، چونکہ میں بہت سارے میڈیکل سٹورز کو ایسے کو جانتا ہوں جو بہت سارے دوسرے اداروں کو کنسیشنل ریٹس پہ میڈیسن دے رہی ہیں. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو بھی انشور کریں کہ اس میں بھی جو بھی میکسیمم ہم اپنے بار کے ممبرز کے لیے کر سکیں. اور تیسری چیز جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم لے کے آئیں، ہم اپنے بار ممبرز کو پرووائڈ کریں. دیکھیں بار میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں کہ جو ہم وکلا ہیں، جس طرح ریت کے ذرے، اکیلے ذرے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. میں سر ایک منٹ میں کنکلوڈ کر رہا ہوں. جس طرح ریت کے ذرے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، ہوا اسے لیے پھرتی ہے، لیکن اس ریت کے ذرے میں اگر سیمنٹ ایڈ کر دیا جائے تو وہ کوئی بھی دریا روک سکتا ہے، وہ کوئی بھی بڑی سے بڑی بلڈنگ بن سکتی ہے انہی ریت کے ذروں سے. ہم وکلا بھی جب تک اکیلے ہیں ہماری کوئی اہمیت نہیں. ہمارے درمیان جس طرح ریت کے درمیان بائنڈنگ فورس سیمنٹ ہے، اسی طرح ہمارے درمیان جو بائنڈنگ فورس ہے وہ میوچل ریسپیکٹ ہے. اگر ہم میوچل ریسپیکٹ کو زیادہ پروموٹ کریں گے، اس کو جتنا زیادہ بہتر کرتے جائیں گے، وکلا کو دیکھیں سینئر ہوتا ہے. آپ کے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، آپ کے سینئر اور ہو سکتا ہے، کسی دوسرے کا سینئر اور ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے یہ بات روایات ہے کہ ہم نے اس کو پروموٹ کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں اس چیز کو لے کے آؤں گا کہ جو نئے لوگ آ رہے ہیں ان کو یہ احساس دلائیں کہ پچھلے تھوڑے عرصے میں انفارچونیٹلی